رسول الله رسول الله أسألك يا ربي لقيا أسألك يا ربي لقيا عند الحوض يلاقينا ومع الصحب يروينا وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب وللجنات أمانينا لا تخذلنا يا رب صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد قال رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ عزیز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم لیں گے کہ عرب میں اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے پہلے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین سے پہلے عرب میں کیا ماحول تھا، کون کون سے مذاہب تھے اس وقت کے، تو اور دیکھیں گے کہ جاہلی معاشرے میں کس قدر گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، کیونکہ جب تک ہم اس کو سمجھیں گے نہیں، جیسے رات جتنی کالی ہو اتنا ہی ہم سمجھتے ہیں کہ پھر بعد میں اجالا صحیح سمجھ میں آتا ہے، دن سمجھ میں آتا ہے۔ جس طرح سے بلیک ہوتا ہے، یعنی کالا کلر کے سامنے وائٹ تب سمجھ میں آتا ہے، تو پہلے جو ہے ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ ظلمات میں اس وقت جو ہے کس قدر اندھیرا تھا۔ تو آج جو ہم تھوڑی سی اس میں ایک روشنی ڈالیں گے کہ اسلام میں آنے سے پہلے وہاں پہ کیا تھا۔ تو جیسے ہم جانتے ہیں کہ آپ مکہ میں وہ لوگ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے کہ ہم ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کے ڈسینڈنٹ ہیں، یعنی ہم ان کے پیروکار ہیں اور ہم ان کی نسل سے ہیں، اور انہیں فخر تھا کہ ہم وہ ہیں، حنیف بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو وہ حنیف مانتے بھی تھے۔ اب لیکن جیسے آپ دیکھیں گے کہ مکہ جو تھا اس کو وہ لوگ کیا کرتے تھے، اس کو حرم مانتے تھے۔ حرم کا مطلب کہاں سے ورڈ آتا ہے؟ جہاں سے حرام، یعنی حرام وہ چیز، یعنی جیسے حلال بھی چیز اس جگہ پہ حرام ہو جاتا ہے، تو اس لیے مسجد الحرام، تو وہاں سے مکہ کو وہ حرم سمجھتے تھے پہلے، اس سے ہی وہ لوگ سمجھتے اور اس کی عزت کو، اس کے بولتے ہیں نا، اس کی عظمت کے وہ بڑے قائل تھے۔ اور وہ یہ بھی مانتے تھے کہ ومن دخلہ کان آمنا، یعنی کہ جو حرم میں آ گیا تو وہ محفوظ ہے۔ تو یعنی ابن عباس سے روایت ہے کہ جاہلیت ٹائم میں بھی وہ حرم کو اس قدر محترم، اس قدر ہے نا باعزت، اور اس قدر جو ہے آپ سمجھے سیکرڈ اور ہولی سمجھتے تھے کہ کوئی دشمن بھی، ان کے باپ کا قاتل بھی اگر حرم میں آ جائے، وہ حرم کے اندر ہے، تو وہ اس کو مارتے نہیں تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کیا ہے، حرام ہے، یہاں پہ خون بہانا۔ دوسری بات، وہ اب خود بھی عزت کرتے تھے، توقیر کرتے تھے، تعظیم کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ لوگ نے میک شیور کیا تھا، وہ لوگ نے یہ بات کو رکھی تھی کہ ہر آنے والا جو ہے مکہ میں کعبہ کی تعظیم کرے۔ اس کے علاوہ ان لوگوں نے ایک ہی بات شروع کی تھی کہ 4 مہینے جو ہم کہتے ہیں نا اس کے حرمت والے مہینے، یہ بھی ان لوگوں نے شروع کیا ہوا تھا۔ اور حج، یہ سارے جو ہے نا حج کے جو ارکان ہے، طواف ہے، سعی ہے، اور نا یہ قربانی ہے، یہ سارا کچھ کرتے تھے، لیکن اس کے اندر یہ ہو گیا تھا کہ بہت زیادہ ملاوٹ آ چکی تھی۔ اپنے آپ کو کبھی اتنا یہ لوگ وہ سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے کہ صحیح کرنے کے لیے وہ چاہتے تھے کہ صحیح تو کرتے تھے لیکن اضافہ کے لیے نہیں جاتے تھے، مزدلفہ وغیرہ، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگ جانیں گے کہ عرب میں یہ بت پرستی کیسے آئی، جبکہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے خالص مطلب اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے اور حنیف تھے، تو یہ آیا کیسے؟ تو وہ یہ صحیح مسلم میں ہے کہ عمرو ابن لحی، یہ آپ یاد رکھ لیں کہ عمرو ابن لحی جو تھا، اس نے سب سے پہلے بت پرستی جو ہے وہ مکہ میں یا قریش میں لے کر آیا تھا۔ تو یہ آدمی جو تھا عمرو ابن لحی، یہ جو تھا بہت زیادہ جو ہے
اس کی شخصیت بہت متاثر کن تھی، وہ بہت زیادہ جو ہے اپنے لوگوں میں مقبول تھا، اور اس کے اندر صلاحیت تھی کہ وہ لیڈرشپ والی صلاحیت تھی، اس کے اندر ہے نا سردار جیسا تھا وہ. تو اس نے شام کا سفر کیا، سیریا کا سفر کیا، تو وہاں دیکھا کہ بتوں کی پوجا کی جا رہی، تو اس نے سمجھا کہ یہ بہتر ہے اور برحق ہے، اور اس نے شام سے کیا کیا ان لوگ کی وہ یہ متاثر یہ تھا کہ یہاں پہ بہت سارے پیغمبر آئے تھے. دیکھیے آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے، جب میں شام بولوں گی اب، تو شام اس کو کہتے ہیں جو آج کا موجودہ سیریا اور جیروسلم. تو یہ سارا ایریا جو ہے کیا تھا، یہ سارا ایریا جو تھا وہ پیغمبروں کی آمد کی جگہ تھی. آپ دیکھیں گے سارے پیغمبر اس طرف ہی آئے تھے شام میں. تو وہ بہت متاثر تھا، کہہ رہے کہ اگر یہاں والوں کے پاس کتاب ہے اور اتنے پیغمبر آیا اور اس کے بعد بھی یہ بت کی پوجا کر رہے ہیں تو ضرور اس میں کوئی بہت خاص بات ہوگی. اور وہ کیا ان لوگوں سے مانگ کر لے کر آیا، اور وہ جو بت لایا اس کا نام تھا ہبل. اور وہ ہبل جو ہے وہ سب سے قدیم بت تھا. اور اس کے علاوہ وہ لوگ ہے نا کوئی بھی بات میں جب کرتے، ان کی بڑی فتح ہوتی تو کیا کہتے نعرہ مارتے کہ اولو الحبل، یعنی حبل کا جو ہے وہ بلند ہو. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ جب احد کا جنگ ہوئی تھی تو اس میں جب مسلمان پہلے تو جیت رہے تھے، لیکن اس کے بعد جب ان کو شکست ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو چکے تھے اور یہ لوگ چھپے ہوئے تھے، تو سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ اس وقت وہ کافروں کے کیمپ میں تھے، تو انہوں نے کہا کہ بدر کا ہم نے بدلہ لے لیا اور اولو الحبل. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم بھی اس کو جواب دو. تو عمر رضی اللہ عنہ کو بہت غصہ آ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ ہم کیا جواب دیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہو اللہ مولانا ولا لکم، کہ اللہ ہمارا سرپرست ہے، تمہارا کوئی نہیں ہے. اس کا یہ نعرہ جو یہاں سے لگا تھا. اچھا، عمرو ابن لوہی جو ہے اس نے تلبیہ کو بھی چینج کر دیا تھا، یعنی اس نے تلبیہ میں بھی جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، تو اس نے اس میں یہ جوڑ دیا تھا کہ ہم صرف ان کو ہی شریک کرتے جس کو تو نے اجازت دی ہے. تو یعنی حبل وغیرہ کی اجازت نعوذ باللہ اللہ نے دی ہے. اس کے علاوہ عمرو ابن لوہی جو ہے وہ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کیا ایک آدمی اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے کہ وہ پورے معاشرے میں جو ہے بت پرستی قائم ہو جائے؟ یعنی حنیف تھے وہ لوگ، اتنی بڑی تبدیلی اس نے لیا کہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور یہاں تک کہ 360 بت جو ہے مکہ میں رکھ دیے گئے. تو یہ ایک آدمی اتنی بڑی کیسے تبدیلی لا سکتا ہے؟ اگر آپ اس پہ غور کریں گے تو 3 وجوہات سمجھ میں آتی ہیں. کہ سب سے پہلی بات کہ وہ جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہو گیا تھا، کہ جب کوئی قوم اپنی کوئی بھی چیز کے بارے میں، اپنے کلچر کے، اپنی تہذیب کے، اپنے کوئی بھی چیز کے بارے میں اگر اس کو احساس کمتری ہو جائے تو پھر وہ کیا ہو جاتی ہے، وہ متاثر ہونے لگتی ہے دوسروں سے. اور جب اس قدر وہ متاثر ہوتے ہیں کہ سوچو وہ جب شام گیا تو اس نے یہ تو غور کیا کہ یہ پیغمبروں کی زمین ہے، دھرتی ہے، اور یہاں پہ اتنے پیغمبر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ کیا ہے کہ بہت سارا جو ہے کتاب ہے اور سب کچھ ہے، لیکن اس کو یہ بت پرستی ٹھیک لگی، تو وہ متاثر ہو گیا تھا. تو جو ذہن متاثر ہوتا ہے وہ کوئی بھی چیز لے لیتا ہے. میں یہ بات کو کیوں کہہ رہی ہوں احساس سے کمتری اور متاثر ہونا؟ کیونکہ آج جو ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں، یعنی آج مسلم امہ کے معاشرے میں احساس سے کمتری جڑ پکڑ لی ہے، اور ہم مغربی تہذیب سے، ہم جھوٹ سے اور ظلم سے بھی بہت متاثر ہو رہے ہیں. یعنی ہم جو ہے وہ حق بات کو کہتے بھی نہیں ہیں اور ہم متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. جو ہم پہ ظلم کیا ہو رہا تھا ہم اس کے ہی سٹائل سے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں. تو یہ نعوذ باللہ اللہ سے پناہ مانگنے کے وقت ہے کہ اللہ تو ہمیں اس جاہلیت کے اس دور سے نکال لائے. پھر عمرو ابن لوہی جو ہے وہ کیا تھا، وہ بہت ہی زیادہ اس کے اندر نا لیڈرشپ کوالٹی ٹائپ تھی. تو وہ بہت ہی زیادہ کیا کرتا تھا، اپنے لوگوں کو متاثر کرتا تھا، اور اپنی اس کوالٹی کا اس نے استعمال کیا. اور اس نے دیکھا کہ وہ جب ان کے لیے بہترین قسم کی تجارت کر سکتا ہے تو وہ یہ بار بار اس کو احساس دلاتا تھا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں. اور تیسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ عمرو ابن لوہی اور ابراہیم علیہ السلام کے جو بیچ میں جو وقفہ تھا، یعنی عمرو ابن لوہی اور ابراہیم علیہ السلام تک 2000 سال کا وقفہ تھا. تو وہ چیز کیا ہو جاتی ہے کہ جیسے اس زمانے میں کچھ ایسا تھا نہیں کہ وہ پرزرو رہا ہوگا، یعنی وہ چیز جو ہے
ابراہیم علیہ السلام کی جو تعلیمات تھی وہ محفوظ رہی ہوں، تو اس میں کرپشن آتے گیا، دھیرے 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 اس میں کیا ہوئی، گمراہی آتی گئی، بدعت آتی گئی، اور وہ لوگ کچھ کا کچھ دین کو بنا دیے تھے۔ اسی طرح سے آج بھی مسلمان جو ہے نا حق سے بہت دور ہے۔ آج ہم مسلمان جو ہے، خاص کر یہ لینے کا مطلب ہی یہی تھا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ آج ہم مسلمان بھی دین سے، اسلام سے، قرآن سے بہت دور ہے، اور ہم متاثر بھی ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس قدر ہم متاثر ہوتے ہیں کہ آج کل دیکھیے، جیسے وہ تو بتوں سے متاثر ہو گئے تھے، آج کل ہم کس سے متاثر ہو رہے ہیں؟ ٹی وی پر کوئی نیوز اگر سنا ہے تو اس کو ہم بولتے قرآن پہ ڈاؤٹ کر لیں گے، لیکن ہے نا وہ اس نے جو نیوز میں آ گیا تو اس کو بہت صحیح مان لیں گے کہ اگر یہ چیز آ گئی ہے، یہ آپ کے لیے شفا ہے، تو آپ ضرور اس کو مانیں گے، ہاں یہ شفا ہے۔ اگر کوئی بتا دیا گیا یہ ایسے نہیں، یہ ایسے ہے، تو آپ مان لیں گے۔ اور جبکہ موبائل سے بھی بہت زیادہ انسان متاثر رہتا ہے، یعنی ہر اچھا کام چھوڑ کے وہ اس سے متاثر۔ تو یہ متاثر ہونا جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کو کہیں کا کہیں لے جا کے پھینک دے گا۔ عمرو ابن لوہی جو ہے، اس کو بتایا کہ اس کو اتنی بڑی سزا ملی کہ وہ بولتے ہیں نا آگ کے اندر، آگ کے کنویں کے اندر تھا وہ، کیونکہ اس نے سب سے پہلے جو ہے بت پرستی کو شامل کیا۔ تو سوچئے آپ اپنے گھر میں کوئی بھی قسم کی برائی کو اگر پہلے لانے والے ہیں تو اس کی بہت بڑی پکڑ ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نا ہم جاہلیے ٹائم میں سے جو ہے نا کیا کیا چل رہا تھا ان کے وہاں، تو یہ تھا کہ وہ کعبہ کو اتنا ہولی مانتے تھے، اتنا سیکرڈ مانتے تھے، اتنا بولتے ہیں نا کہ تقدس مانتے تھے کہ وہ لوگ کہیں جب سفر کرتے تو اس کی کھرچ کے اس کی وہ کعبے کی سیمنٹ کو کہہ لیں یا پھر اس کی جو مٹی کو ہے وہ لے کے جاتے تھے کہ ہمارا جو سفر ہے وہ کیا ہوگا، محفوظ ہوگا۔ تو ان کا جو عقیدہ تھا وہ بلڈنگ کے اوپر، یعنی کعبہ جو اسٹرکچر کے اوپر زیادہ تھا، نہ کہ اس جگہ پہ تھا۔ جبکہ اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ نے اس جگہ کو ڈائریکشن کی طور سے یوز کیا، اللہ نے اس جگہ کو کیا کیا ہے، اس جگہ کی تقدس ہے۔ اب موجودہ جو کعبہ ہے، آپ کو میں بتا دوں کہ 10 سال پرانا ہے، کیونکہ اتنی قدیم بلڈنگ نہیں رہ سکتی ہے، وہ پھر وہ گر جاتی ہے، کیونکہ اس کے اندر کیا ہے کہ وہ جو مٹیریل استعمال کیا گیا ہے وہ کتنا دن چلے گا، اور لوگ اتنا طواف کرتے ہیں، لوگ دھکے لگاتے ہیں، اس کو حجر اسود کو چومتے ہیں، تو اس پہ بھی وہ پریشر آتا ہے۔ تو یہ جو نیا جو کعبہ ابھی موجودہ ہے، بولتے ہیں یہ صرف 10 سال پرانا ہے، اس کو رینوویٹ کیا جاتا تھا۔ تو مگر جو تقدس ہے وہ کس کا ہے؟ اس جگہ کا ہے، اس مقام کا ہے، اس شہر کا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ طواف جو ہے اللہ نے پھر بعد میں یہاں پہ بتا دیا کہ آپ خالی جو جاہلیت میں بھی یہی تھا کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے تھے، باقی کسی کا طواف نہیں کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی یہ بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ نائلہ جو ہے نا وہ صفا پہ، نائلہ نام کا بت صفا پہ تھا، اور آصاف کا جو تھا مروہ پہ تھا، اور یہ دونوں نے کیا کیا تھا، نعوذ باللہ ان کی ہی بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا۔ اور قریش لوگوں کا یہ بھی ماننا تھا کہ جو فرشتے ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی کیا ہے، بیٹیاں ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ تو تھا تھوڑا سا بت پرستی والا معاملہ، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کچھ حنیف لوگ تھے یا کہ نہیں، وہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اس سوسائٹی میں بھی، اتنی جاہلیت میں بھی، اس قدر شرک میں بھی لوگ حنیف تھے، یعنی ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ تو آپ کو تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمیشہ یہ بات کہتے تھے، ہم اس رب کو مانتے ہیں جو کیا ہے، لا شریک ہے، وہ ہر شرک سے پاک ہے۔ تو اس میں سے ورقہ بن نوفل جو تھے وہ کون تھے؟ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے نا کزن تھے، اور مگر ورقہ بن نوفل حضرت خدیجہ سے 40 سال بڑے تھے۔ پھر عبید اللہ ابن جہش تھے، یہ کہنا یہ بھی کزن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں کے ننیحال سے، ٹھیک ہے نا۔ تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ کے ننیحالی رشتے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کزن تھے۔ اور اس کے علاوہ عثمان ابن الحارث تھے، پھر زید ابن عمر ابن نوفل تھے جو فرسٹ کزن تھے عمر ابن خطاب کے۔ یہ چاروں دوست تھے آپس میں، یہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ کیونکہ دیکھیں ان کی نا سوچ ایک تھی، ان کے پاس ایک ہی بات کے لیے کیا کنیکشن تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں، یہ لوگ جو قریش والے کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس قسم کی بےہودگی ہے۔
تو اس بات میں وہ لوگ چاروں مل کے جب ملتے جب بیٹھتے تو ان کا ڈسکشن اس بات پہ ہوتا تھا کہ یہ جاہلیت، یہ گمراہی کیسے ہمارے بیچ میں آ گئی، اس کو کیسے نکالیں، اس کو کیا کریں. بولتے کعبہ جب بنا تھا تو کیا تھا، ان کے پاس جو اوریجنل سورسز تھے اس کو وہ لوگ نے اپنے پاس رکھا تھا، اور اس کو بہت زیادہ کیا کرتے تھے، اس کو ایک دوسرے کو یاد دلاتے تھے اور اس کو بار بار دہراتے تھے تاکہ ان کو یاد رہے کہ وہ کون لوگ ہیں. تو قرآن بھی کیا کہتا ہے کہ ابراہیم حنیفہ تھے، تو وہ ہمیشہ اس بات کو مانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام موحد تھے. ورقہ ابن نوفل کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، جیسے بہت ساری ٹریڈیشنز اگر آپ پڑھیں بہت ساری کتابوں میں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے ہبرو بھی سیکھ لی تھی، اور وہ ساری زبانیں سیکھنے کے بعد ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کرسچن مذہب پہ تھے، یعنی عیسائیت مذہب اختیار کر لی. اگر آپ کرونالوجی کے حساب سے جائیں گے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئے تھے، تو اس وقت کا جو اسلام تھا وہ یہی تھا. تو ورقہ بن نوفل جو تھے انہوں نے عیسائیت کو جیسے اختیار کی تھی، لیکن وہ ٹرینٹی میں نہیں مانتے تھے، وہ مانتے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. لیکن وہ مانتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتے تھے، وہ فرشتوں کے بارے میں جانتے ہیں. اور آپ جب ہم پہنچیں گے انشاءاللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی ہے تو کس طرح سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ہدایت مطلب باتیں بتاتے ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کو بتاتے ہیں، اور کس طرح سے ان کا دل رکھتے ہیں. یہ بات بتاتی ہے کہ وہ کس قدر حنیف تھے اور کس قدر ان کو پتا تھا کہ فرشتے کے بارے میں، کتاب کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں. دوسرے اس میں عثمان ابن الحارث جو تھے انہوں نے بھی کیا کیا تھا، کرسچینٹی قبول کی تھی. اور زید ابن عمر ابن نوفل، یہ بہت ان کی بہت ہی خوبصورت سٹوری ہے، اور یہ بہت ہی مطلب قابل آدمی ہے، اور یہ حنیف تھے ہی. اور اس کے علاوہ جو وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا اے قریش، بولتے آپ لوگ کیوں اس قسم کی چیزوں کو مانتے جبکہ تمہارے ابا نے جس کو چھوڑا تھا، جو دین چھوڑا تھا، وہ کیا تھا، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا تھا. اور اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں زید ابن عمر جو ہے وہ کبھی بھی انہوں نے بت پرستی میں شامل نہیں ہوئی، بلکہ وہ یہ کہ ان کے بارے میں یہ آتا تھا کہ جو لوگ اپنی بیٹیوں کو قتل کرتے تھے تو جب انہیں پتہ چل جاتا تھا تو وہ بیٹیوں کو وہ کہتے تھے اسے قتل مت کرو، اسے مجھے دے دو، میں اس کی پرورش کروں. تو انہوں نے کئی لڑکیوں کو کیا کیا تھا، اس کو نہ گود لیا تھا، اور ان کے نہ جیسے اس زمانے میں تو گود لیا جاتا تھا تو باقاعدہ انہوں نے اپنا نام دیتے تھے اور اس کی پرورش کرتے تھے. اور ان کے بعد میں ان کے جو بیٹے تھے ان کا نام تھا سعید ابن زیاد. یہ صحابی ہیں. سعید ابن زیاد یہ بھی کزن ہے آپ کس کے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے. تو جب انہوں نے اسلام لے آئے، اسلام کا ماحول پائے، اور جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بار بات کر رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ زید جو ابن عمر جو ہیں میرے فادر، وہ جو ہے ان کی نہ کیا آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا، مطلب وہ یہ پوچھنا چاہ رہے تھے. تو کہہ رہے آخرت میں ان کا کیا مقام ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا تھا تو میں نے دیکھا آپ کے جو والد ہیں جنت میں ہیں، اور وہ جو ہے بولتے ہیں نا زید ابن عمر، ان کے بارے میں کہا کہ وہ واحد امتی ہیں بغیر نبی کے اور رسول کے، وہ حنیف ہیں. سبحان اللہ، ان کا کیا مقام ہے. سوچئے کہ وہ جب کھڑے ہوں گے اس یوم الحساب میں تو وہ ایسی قوم کی حیثیت سے، یعنی اپنے آپ میں ایک ایسی امتی ہیں جس کے سر پہ کوئی رسول نہیں ہے اور وہ حنیف ہیں. سبحان اللہ. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کون اور سے دین تھے اس زمانے میں عرب کے پاس، تو آپ دیکھیں گے کہ کرسچن سے یعنی عیسائیت تھی، یہودی تھے اور مجوسی تھے. مجوسی سے سب سے مشہور واقعہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہاں سے جو فارس سے یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح سے وہ ہجرت کر کے وہ پہنچتے ہیں مدینہ اور پھر وہ اسلام قبول کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ میں اس ٹائم پہ لوں گی. لیکن ان کے بارے میں بھی آتا ہے کہ یہ جو صحیح اہل کتاب لوگ تھے ان سے متاثر ہوئے تھے، اور ان سے وہ راہب سے اتنا متاثر ہوئے تھے کہ وہ راہب جب حمد پڑھتا تھا اللہ کی تو وہ ان کو اچھی لگتی تھی. اور خود سلمان فارسی جو کس کے لڑکے تھے، وہ ایک جو کیونکہ دیکھیں ہم جانتے ہیں کہ پارسی لوگوں آگ کو پوجتے ہیں، تو اگیاری میں یعنی وہ جو ان کا جو ٹیمپل ہوتا تھا اس کے فادر جو ہے ان کے کیا تھے، مجاور تھے، بہت بڑے آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ مہنت تھے. تو وہ مہنت کے بیٹے ہونے کے باوجود ان کو اچھا لگتا تھا اللہ وحدہ لا شریک. اچھا ایک بات اور آپ کو بتا دوں کہ نا ہرکولس جو تھا وہ بادشاہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب خط لکھا تھا، جب اسلام
پھیل چکا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب جگہ خط لکھ کے اسلام کی دعوت دے رہے تھے. تو اس زمانے کی بات ہے کہ جب یہ ہرکولس کے پاس خط پہنچا، وہ مصر میں تھا، تو اس نے پوچھا کہ نہیں یہ آدمی آیا ہے، اس نے دعوی نبوت کیا ہے، تو کس سے کیسے کنفرم کرتے؟ ان کو اس کے منسٹرز لوگوں نے بتایا کہ ایک عرب کا، مکہ کا ہی ایک کیا قافلہ آیا ہوا ہے، تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے، اور اس وہاں سے لوگوں سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ جو آدمی ہے یہ کس قسم کی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اور کس قسم کا دین لایا ہے. تو وہ لوگوں نے کیا کیا، ان لوگوں کو بلایا، اس قافلے کے سردار کو بلایا، کہ وہاں پہ دیکھیے ہمیشہ یہ تھا قافلہ وہ ہمیشہ ایک امیر کی قیادت میں رہتا تھا. تو وہ قیادت جو ہے، وہ جو لیڈر جو ان کے تھے، وہ کون تھے؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس وقت. ان کو بلایا. تو جب ابو سفیان خود کہتے ہیں کہ مجھے ایک لمحہ لگا کہ میں کہہ دوں کہ یہ نبی کے بارے میں، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سا جھوٹ بول دوں. وہ جھوٹ کیا بولوں کہ نا اس نے کیا کیا سوال پوچھا تھا کہ نا آپ کے اس میں نا اللہ کے رسول نے جو دین لیا تو اس کے سب سے پہلے ماننے والے کون ہیں، اور پھر اس میں غلام کیا ہے، غلاموں کے حقوق کیا ہے. تو بولتے اتنا زیادہ وہ صحیح بات وہ پوچھ رہا تھا کہ ان کو خیال آیا، ابو سفیان کہتے ہیں کہ مجھے تھوڑا سا خیال آیا کہ میں تھوڑا سا جھوٹ ملا کے بول دوں. کس کے بارے میں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو کہہ رہے کہ میری زبان تک آیا، پھر میں نے بڑی مشکل سے کنٹرول کر لیا. اس کی ایک وجہ تھی کہ میں نے سوچا کہ اگر میں نے آج جھوٹ بول دیا تو یہ جھوٹ پہنچ کے مکہ جائے گا، پھر اس کے بعد لوگ مجھے کبھی بھی اعتبار نہیں کریں گے. تو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ لوگ کیا کرتے تھے، سچ، ہمیشہ سچ بولتے تھے. تو یہ سچ بولنے والی قوم تھی. اس وجہ سے اب میں کئی وجہ میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ نے ان کو اس لیے ہی چنا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش میں سے. تو سوچئے ابو سفیان کا اس وقت جو دشمنی کی ایک دم حد پہ تھے، تو وہ جھوٹ بولنا چاہ رہے تھے. خود کہتے ہیں جب صحابی ہو گئے تو وہ خود یہ حدیث میں کہتے ہیں کہ اس وقت میرے بات آیا کہ میں جھوٹ بول دوں، لیکن میں اس لیے چپ رہا کہ میں جب مکہ واپس جاؤں گا تو یہ بات جب پہنچے گی کہ میں نے جھوٹ بولا کس کے خلاف، محمد کے خلاف، تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہوگا تو ہوگا، لیکن میرا اعتبار کوئی نہیں کرے گا. اب آپ سوچیے ہم مسلمان ہونے کے باوجود ہم جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں. اور ایک حدیث کو بھی سن لیجئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مومن جو ہے وہ بزدل ہو سکتا ہے، وہ بخیل ہو سکتا ہے، لیکن وہ کاذب نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. تو جھوٹ جس کے اندر جو اس کو بھی بولنے کی عادت ہے، اگر وہ لاشعوری طور سے بول رہا تھا اور اس کو احساس نہیں تھا کہ چھوٹا گناہ ہے، تو اللہ بہت کریم ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سچی پکی توبہ کریں اور جھوٹ سے باز آئیں. اچھا، آج کا جو یہ یہاں تک کہ یہ تھا کہ وہاں اس وقت کون کون سے دین تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ عربوں میں کون کون سے قبیلے رہتے تھے. ٹھیک ہے، عرب کی قومیں کیا تھیں. تو آج یہ اگر ہم لے لیں گے انشاءاللہ کہ عرب میں 3 قسم کی قومیں تھیں. عرب بائدہ یعنی وہ قدیم، یعنی وہ بہت پرانی والی عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئی، یعنی ختم ہو گئی ہیں، تو فنش ہو گئی ہیں. جیسے مثلا عاد اور سمود، اب یہ فنش، یہ ختم ہو چکی ہیں. پھر دوسری ہے عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشہب بن کہتان کی نسل سے ہیں، انہیں کہتانی عرب کہا جاتا ہے. ان کی جو کہتانی عرب ہیں اس میں سے آپ سمجھ لیجئے آسان بات میں سمجھنے کے لیے کہ اوس اور خزرج والے جو ہیں یہ کہتانی عرب ہیں. پھر عرب مستعربہ یعنی وہ عرب قبائل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، انہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے. یہ عدنانی عرب جو ہے ان کو یاد رکھ لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کیا تھے، عدنانی عرب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتانی عرب نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو یہ 3 قومیں اس میں تھیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا کہ جو عرب مستعربہ تھے ان کے بارے میں ہی ہم کو جاننا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان سے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو عرب مستعربہ میں یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے شہر خران سے تشریف لے گئے اور وہاں جا کے فلسطین میں رہے، اور وہاں سے پھر ان کا وہ سارہ علیہ السلام جو ان کی پہلی بیوی تھیں، اس کے بعد آپ کو پتہ چلتا ہے کہ حضرت ہاجرہ جو تھیں وہ ان کو ملی، اور وہاں سے وہ حضرت ہاجرہ سے اور اپنے ہاجرہ کو لے کے اور چھوٹے بیٹے کو یعنی جو اسماعیل تھے ان کو لے کے اللہ کے حکم سے کہاں آئے، اس بے آب وہ گیا مکہ کی وادی میں آ کے انہوں نے ان کو رکھا، ان کو چھوڑا.
اب یہ بے آب و گیا کو عرب کے معنی بھی ہوتے ہیں ایک ایسی جگہ جہاں پہ کوئی پانی، بے آب، آب کا مطلب پانی ہوتا ہے، نہ پانی ہے، نہ دانا ہے، نہ پانی ہے، نہ کوئی قسم کی لائف ہے، تو ڈیزرٹ ہے، پورا صحرا ہے۔ تو اللہ کے حکم سے انہوں نے کیا کیا، حضرت ہاجرہ کو وہاں پہ رکھا۔ تو جو کعبہ آج ہم دیکھ رہے ہیں وہاں پہ بس وہ کعبہ کی جگہ تھی نہیں، وہ جو زمزم ہے، آپ پرانی فوٹوز اگر آپ دیکھیں تو زمزم کا وہاں کنواں تھا، تو کنواں نہیں تھا، مگر ایک بات بتایا کہ نشانی کے طور سے ایک درخت تھا بس، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اس درخت کے نیچے ان کو چھوڑ کے جاؤ۔ تو جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو حضرت ہاجرہ جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کے اخلاق کو اور ان کو جانتی تھیں، تو انہوں نے صرف ایک بات پوچھا کہ یہ آپ اللہ کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہیں کہ پھر آپ بے شک جائیے، آپ چھوڑ سکتے ہیں لیکن ہمارا رب ہمیں نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ تو وہ یقین ان کو جو تھا کہ میرا رب مجھے نہیں چھوڑ سکتا ہے، وہ تھوڑا مشکیزے میں پانی تھا اور تھوڑا سا جو بھی ان کا راشن رہا ہوگا، کتنے دن چلتا؟ آپ تھوڑا غور کریے، تصور کریے کہ ہم بھی خواتین ہیں اور ہم بھی جو انسان ہیں وہ کتنا اس کھانے کو لے کے اکیلے رہ سکتے ہیں، نہ کوئی آدم، نہ کوئی آدم زاد، نہ کوئی بھی نہیں، اور اکیلے آسمان کے نیچے آپ کو رہنا ہے۔ ہم اتنی آسائشوں کے ساتھ رہ کے بھی کس قدر ہم ہائے توبہ مچاتے ہیں۔ لیکن حضرت ہاجرہ کا جب پانی ختم ہو گیا تو وہ اپنے لیے تو نہیں بھاگ دوڑ کی، لیکن جب بیٹا بلبلانے لگا تو بولتے ہیں نا صفا اور مروہ جو پہاڑی تھی اس پہ جب انہوں نے چکر لگایا، اور یہ مشہور واقعہ ہے، تو اس میں ان کو کیا ہوا کہ وہ تڑپ سے کہ بیٹے کو میں پانی لا کے دوں۔ اچھا، اس ایکشن کو کیا بولتے ہیں، اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کوشش، وہ سعی تھی۔ تو وہ سعی ہم جب کرتے ہیں وہ کس کی یاد میں؟ حضرت ہاجرہ کی۔ اچھا وہ سوچیے آپ کی وہ سعی کو اللہ نے اس ادا کو اتنا پسند کر لیا قیامت تک کے لیے، کیا کیا یہ جو دین تھا، جو آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے مذہب میں، جو ان کے دین میں جو سب سے بڑا ارکان حج ہے، اس میں اللہ نے ان کو اس ادا کو زندہ کر دیا۔ لوگ حج سعی کیا کرتے ہیں، کس کی یاد میں کرتے ہیں؟ مردوں کو تو خاص دوڑنے کے لیے کہا گیا ہے کہ آپ کس کی نہ وہ کریں، تقلید کریں، حضرت ہاجرہ کی۔ تو وجہ میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر آپ نے اللہ سے صحیح محبت کی، اللہ کو صحیح پہچانا، اس کے حق کو، اس کے مقام کو صحیح جانا، تو آپ نے جو بھی ایکشن لیا، آپ نے جو عمل کیا، آپ نے جو محبت سے اس کی عبادت کی، تو اللہ کبھی اس کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اللہ ہم کو یہاں پہ بتا رہا ہے۔ پھر اللہ نے ان کے بیٹے کے لیے جو پانی پرووائڈ کیا، یعنی جو پانی دیا، وہ پانی کون سا پانی ہے؟ وہ زمزم ہے۔ وہ زمزم جس کے بارے میں ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتقاد ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ جس نیت سے پیا جائے وہ اس کے لیے ہوتا ہے، شفا ہوتا ہے۔ تو یہ صرف اور صرف جو نعمت ملی ہے ہم لوگوں کو، آج ہم اپنی بات کریں، اتنے ہزاروں سال سے تو لوگوں کی اس نے پیاس بجھائی، صرف اس لیے کہ اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جس طرح سے پانی ہی زندگی ہے، اسی طرح سے ایک اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہی زندگی ہے۔ آنے والی جو زندگی یعنی آخرت کی ہے، وہاں پہ یہی ایک کام آئے گا۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھ پڑتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے مسئلے میں الجھ پڑتے ہیں کہ یہ ایسے کرنا چاہیے، پاجامہ کتنا اوپر ہونا چاہیے، داڑھی کتنی بڑی ہونا چاہیے، حجاب کیسا ہونا چاہیے، لیکن جو بڑے کام ہے، عقیدے کی بات ہے کہ اللہ کو، اس کے حق کو ہم کیسے پہچانیں، وہ بھول جاتے ہیں۔ تو سوچے، مجھے سب سے اچھی بات یہ لگتی کہ جب وہ جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی، پھر وہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام واپس آتے ہیں جب دیکھنے کے لیے، تو ان کے بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، دونوں نے مل کے یہ کیا کرتے ہیں، یہ بیت اللہ بناتے ہیں۔ اس بیت اللہ کو بنانا، پورا حج جو ہے وہ کس کی فیملی کے پاس ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی۔ آپ جو قربانی کرتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کو، تو یہ اسماعیل علیہ السلام کی جو قربانی کے لیے اسماعیل علیہ السلام خود اپنی گردن جو ہے پیش کرتے ہیں کہ نہیں، آپ اپنے خواب کو پورا کریے۔ تو یہ کہاں سے ان کو یہ ادب اور یہ تمیز اور یہ معلوم پڑتا ہے؟ سوائے اس لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ انسان اگر پیورٹی کے ساتھ رہے تو صحیح فطرت پہ رہتا ہے، اسی لیے اسلام کو دین الفطرت کہا جاتا ہے۔ اور اسماعیل علیہ السلام کا وہ کارنامہ آج ان کی یاد میں ہم ہمیشہ بقرعید میں کیا کرتے ہیں، وہ جو قربانی کرتے ہیں، تو ہم تو بقرعید میں جب قربانی کرتے ہیں تو ہم تو یہ سوچتے ہیں ہمیں گوشت کھانے کو ملے گا، اور ہم جو صحیح بات ہے اس میسج کو بھول جاتے ہیں کہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے لیے میں ہر چیز قربان کر سکتی ہوں۔ یہ تو ایک سمبولک چیز ہے، بکرا ایک سمبولک چیز ہے، لیکن وہ بات بھول کے ہم گوشت کے آئٹم بنانے میں لگ جاتے ہیں۔ بہرحال جب پانی میسر ہو گیا تو وہاں پر
قافلوں کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ ایک قافلہ آیا تھا یمن سے، اور اس قافلے نے حضرت حاجرہ سے اجازت لے کر وہاں پر رہنے کی اجازت مانگی مکہ میں۔ حضرت حاجرہ نے ان کو اجازت دے دی اس شرط پہ کہ پانی پر ان کی اجارہ داری رہے گی اور وہ لوگ وہاں پہ رہ سکتے ہیں، اور یہ قبیلے کا نام تھا مزاز۔ اور حضرت حاجرہ نے اسماعیل علیہ السلام کا نکاح ان کے قبیلے کی لڑکی سے کر دیا، اور ان کو اللہ نے 12 بیٹے عطا کیے تھے۔ ان 12 بیٹے میں سے آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ کیدار ابن اسماعیل علیہ السلام کی نسل مکہ میں پھلتی اور پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان اور ان کے بیٹے معید کا زمانہ آ گیا۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، جب ہم یہ آپ کے خاندان نبوت میں جائیں گے تب ہم آپ کو وہاں پہ بتائیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب کو 3 حصے میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب کیا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کنانہ کو منتخب کیا، اور کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں سے میرا انتخاب کیا۔ سبحان اللہ۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق کی تو فرمائی مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے بھی 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے بھی سب سے اچھا ہوں اور اپنی گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے بتایا کہ میں گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، اب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے، خاص کر جو قریش اور ان کے جو نسب، اس کو ہی غور سے پڑھیں گے، سنیں گے۔ تو مکہ پر بنو خزارہ کا اقتدار کوئی 300 برس تک قائم رہا، یعنی اسماعیل السلام کے ڈسینڈنٹ میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم والا جو قبیلہ تھا وہ نہیں تھا حکومت میں، مکہ پہ حکومت نہیں کی، یہاں تک کہ کیا ہوا، قصی بن کلاب کا ظہور ہوا۔ قصی بن کلاب جو ہے وہ قریش کی سٹار کی طرح سے حیثیت رکھتے ہیں۔ تو قصی کے متعلق بتایا جاتا ہے کہ وہ ابھی گود ہی میں تھا کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا، یعنی وہ بھی یتیم تھا، وہ گود میں ہی تھا کہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا، ان کی ماں نے دوسری شادی کی۔ تو وہاں سے جب وہ آئے ہیں تو وہاں سے وہ کافی اپنا ہنر اور فن بھی سیکھ کے آئے، اور اس کے بعد وہاں مکہ آنے کے بعد انہوں نے جو مکہ کے معزز تھے ان کے حلیل کی بیٹی سے شادی کر لی۔ تو حلیل کی بیٹی سے جب شادی کرنے کی وجہ سے کیا ہوا، تو مکہ اور بیت اللہ کی تولیت کے لیے خزارہ اور قریش کے درمیان جنگ ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں مکہ اور بیت اللہ پر قصی کا اقتدار قائم ہو گیا۔ تو قصی بہت، جب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ قریش کے سٹار تھے، اور انہوں نے بہت بہترین طریقے سے وہاں سے اپنے مطلب ماں کے ساتھ وہاں سے جب باہر سے سیکھ کے آئے شام کے پاس سے، تو وہ واپس جب مکہ آئے ہیں تو انہوں نے کس طرح سے مکہ پہ اپنا ہولڈ رکھا، ٹھیک ہے۔ تو قصی نے مکے کا بندوبست اس طرح کیا کہ قریش کو اطراف مکہ سے بلا کر پورا شہر ان پہ تقسیم کر دیا، اور ہر خاندان کو کچھ نہ کچھ ٹھکانہ مقرر کر دیا۔ البتہ مہینہ آگے پیچھے کرنے والوں کے لیے انہوں نے جو پرانے آل صفوان تھے ان کے اندر وہ منصب کو برقرار رکھا، کیونکہ قصی سمجھتا تھا کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے جس کو رد و بدل نہیں کرنا چاہیے، یعنی وہ مسل پاور کے تھرو اس کے کیا بولتے ہیں اپنے فورس کے ذریعے سے تو مکہ پہ ان کی اجارہ داری قائم ہوگی، حکومت قائم ہو گئی، لیکن جو لوگ پہلے سے ہی وہ جو کر رہے تھے کام، یعنی کون سا کام کہ حرام مہینوں کا جو آگے پیچھے کرنے والا کام جو اس قبیلہ کر رہا تھا، اسی کو وہ منصب دیا۔ تو قصی کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ اس نے دار الندوہ تعمیر کیا۔ اب دار الندوہ کیا ہے؟ یہ ایک طرح سے قریش کی پارلیمنٹ تھی۔ اس پارلیمنٹ میں وہ کیا کرتے تھے کہ یہاں پہ اپنے سارے جو ہے نا، اور دار الندوہ کا ہی احسان تھا کہ قریش جو ہمیشہ یونائٹڈ رہتے تھے، اور وہاں پہ آ کے تمام بڑی فیصلے کرتے، سارے ڈسپیوٹ کو، سارے جھگڑے کو، سارے مسائل کو حل جو ہے وہ دار الندوہ میں کرتے تھے۔ اور دار الندوہ میں جو ہے لڑکیوں کے رشتے اور شادی بیاہ کے بھی معاملات طے ہوتے، اور جنگ کا جو پرچم ہوتا، یعنی لوا اس کو کہتے ہیں عربی میں اس زمانے میں، یعنی جنگ جب کبھی ہوتی تو اس کا پرچم جو ہے وہ قصی کے ہاتھوں باندھا جاتا دار الندوہ سے۔ حجابت یعنی خانہ کعبہ کی پاسبانی، اس کا مطلب یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ قصی کھولتا اور وہی خانہ کعبہ کی خدمت اور اس کی دیکھ ریکھ کا انتظام کرتے۔ پھر سقایا یعنی پانی پلانا، اس کی صورت یہ تھی کچھ حوض میں پانیوں کے لیے حاجیوں کے لیے پانی بھر دیا جاتا، اور اس میں کچھ کھجور اور کشمش ڈال کر اسے میٹھا بنایا جاتا، جب حجاج کرام مکہ آتے تو اس سے وہ پانی پیتے تھے۔
اور رفادہ یعنی حاجیوں کی میزبانی، یعنی کھانے کا جو انتظام تھا، یہ مقصد کے لیے قصی نے قریش پر ایک خاص مقرر رقم رکھ دی تھی. یعنی قریش سے وہ کہتے تھے کہ تم اپنے بزنس میں سے اتنا خاص رقم نکالو تاکہ جب حاجی آئیں تو کھانا ہم ان کو کھلا دیں. تو یہ جو ہے کام کون کرتے تھے؟ قصی کرتے تھے. تو قصی جو ہے وہ سٹار تھے کس کے؟ ان قریش فیملی، قریش قبیلے کا. ٹھیک ہے، تو یہ تھی کچھ باتیں جو میں آپ کو بتانا چاہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان تھا، جو قریش تھے وہ کیا تھے، آپ وہ جان لیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کا جو ماحول تھا تو اس ماحول میں کیا تھا. تو اجتماعی حالات وہ ایسی تھی کہ جو اشرف طبقہ تھا، یعنی جو ایلیٹ کلاس تھا، وہ ان کے اندر نیکی بھی تھی، تقوی زہد بھی تھا، اور وہ عام طور سے جو ان کا اپر کلاس ایلیٹ کلاس تھا وہ زنا اور گمراہی اس سے دور رہتے تھے. ٹھیک ہے نا. تو ایک طرف طبقہ اشراف کا یہ حال تھا، دوسرے طرف دوسرا طبقہ تھا وہ بڑی ہی پلید زندگی گزارتا تھا. اس میں کی سب سے اچھی بات سمجھ میں آنے کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جاہلیت میں نکاح کی 4 صورتیں تھیں. ایک تو وہی صورت تھی جو آج بھی ہے، یعنی ایک آدمی یا ایک عورت جو ہے اپنا پیغام بھیجتی اور اس کا نکاح جو ہے وہ ہوتا، مہر کے منظوری ہوتی اور وہ مہر ادا کر کے اس کا نکاح ہوتا. دوسرا یہ تھا، وہ کہتے ہیں کہ نا اس زمانے میں کہ عورت جب پاک ہو جاتی تو وہ اس کا شوہر اس کو دوسرے کے پاس بھیجتا، جو ایلیٹ کلاس والوں کے پاس کی یا بڑے لوگوں کے پاس، تاکہ وہ کیا کرے کہ اس سے جو ہے وہ پریگننٹ ہو اور اس سے کیا ہو کہ اس کی نسل جو ہے اس کے اندر وہ خیر اور خوبی جو اعلیٰ نسلوں میں ہے وہ اس کو میسر آ جائے. تیسرا یہ تھا کہ وہ 10 آدمیوں کی کم جماعت میں ایک عورت جو اس کا تعلق ہوتا 9 مردوں سے، اور اس میں سے جب بھی وہ پریگننٹ ہوتی تو جس کو بلاتی اور جس کے اوپر وہ اشارہ کر دیتی تو اس کو وہ مان لیتے کہ یہ اس کا مطلب باپ ہے. اور چوتھی صورت یہ تھی کہ وہ پروسٹیٹیوٹ وغیرہ تھے، یعنی وہ لوگوں نے جھنڈیاں لگائی ہوئی تھی اپنے گھروں پہ. تو مکہ کیونکہ شہر تھا تو لوگ ان کی جھنڈیوں سے، کلرفل جو جھنڈیاں تھیں اس سے ان کو معلوم پڑتا تھا کہ یہاں پہ اس قسم کی عورتیں رہتی ہیں. اور وہ لوگ جو ہے کیا بولتے ہیں، اپنا اس زمانے میں یہ چال چلن تھا اور یہ بد کرداری تھی، اور اس کو جو ہے وہ ایک الگ مقام تھا، ان کو لوگ پسند کی نظر سے نہیں دیکھتے تھے. میں صرف اس لیے بتانا چاہتی ہوں کہ اسلام جب آیا تو اس نے کتنے عورتوں کے حقوق دیے، تو وہ آپ اس سب کو سمجھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ معاشرے کو کس قدر پلید اور گندا تھا، اس کو اسلام نے صاف کرنے کا کام کیا ہے. اور اب معاشرہ جو ہے وہ ٹی وی کے ذریعے، وہ موبائل کے ذریعے، وہ تمام سوشل میڈیا کے ذریعے پھر سے وہ جہالت کے دور کو لانا چاہتا ہے اور اس کو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں. اب کل ہم دیکھیں گے خاندان نبوت. جزاک اللہ خیر، شکرا.